فرقہ خراسیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ فرقہ خراسیہ۔ خرازی فرقہ کے پیشوا حضرت ابو سعید خرازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ طریقت میں ان کی تصانیف بکثرت ہیں اور تجرید و انقطاع میں ان کا مرتبہ عظیم ہے۔ فنا و بقا کے حال پر سب سے پہلے انہوں نے ہی گفتگو فرمائی اور طریقت کے تمام رموز کو آپ نے ہی 2 کلموں میں پوشیدہ کیا ہے۔ اب میں ان کے معنی بیان کر کے جنہوں نے اس میں غلطیاں کی ہیں ظاہر کرتا ہوں، تاکہ ان کے مذہب کی معرفت کے ساتھ ان کے استعمال کا مقصد سمجھا جا سکے۔ بقا اور فنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مَا عِندَکُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ۔ جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ النحل آیت 92۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام۔ الرحمن آیت 26 اور 27۔ روئے زمین پر جو کچھ ہے وہ فانی ہے اور تمہارے رب کی عزت و جلال والی ذات باقی رہنے والی ہے۔ واضح رہنا چاہیے کہ علم زبان میں فنا و بقا کے معنی اور ہیں اور اصلاح طریقت اور زبان حال میں اس کے معنی اور ہیں۔ علماء و ظواہر جس قدر ان کے معنی میں حیران ہیں اتنے اور کسی معنی میں نہیں ہیں۔ لہٰذا بقا کے معنی علم زبان اور تسائل لغت میں 3 قسم کے ہیں۔ ایک یہ کہ بقا وہ ہے جس کا ابتدائی کنارہ بھی فنا ہو اور اس کا آخری کنارہ بھی فنا، مثلا دنیا، کہ یہ ابتدا میں بھی نہ تھی اور انتہا میں بھی نہ ہوگی اور موجودہ وقت باقی ہے۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ بقا سرے سے موجود ہی نہ ہو اور جب موجود ہو جائے تو پھر وہ فنا ہی نہ ہو، جیسے بہشت و دوزخ اور جہان آخرت اور اس کے رہنے والے ہیں۔ تیسرے معنی یہ ہیں کہ بقا نہ آگے معدوم ہو اور نہ پہلے معدوم تھی۔ یہ حق تعالیٰ کی ذات قدس اور اس کے صفات ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ اپنی قدیم صفات کے ساتھ باقی رہے گا، اور دائمی بقا سے مراد اس کا دائمی وجود ہے، اور کوئی بھی کسی نوعیت سے اس کی ذات و صفات میں شریک و سہیم نہیں ہے۔ فنا کا علم یہ ہے کہ تم نے جان لیا کہ یہ دنیا فانی ہے، اور بقا کا علم یہ ہے کہ تم نے جان لیا کہ آخرت باقی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔ الْأَعْلَى آیت 17۔ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ اس آیت میں ابقا کا کلمہ مبالغہ کے لیے ہے، کیونکہ آخرت کی عمر کے لیے اس جہان میں فنا نہیں ہے، لیکن طریقت کے اصلاح میں بقائے حال اور فنائے حال سے مراد یہ ہے کہ جہالت کے لیے یقیناً فنا ہے اور علم باقی رہنے والا ہے۔ چنانچہ معصیت فانی ہے اور طاعت باقی۔ بندہ جب اپنی طاعت کا علم حاصل کر لیتا ہے تو غفلت و جہالت معدوم ہو کر بقا کے ذکر میں باقی ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ بندہ جب حق تعالیٰ کو پہچان جاتا ہے تو وہ اس کے علم کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے اور اس سے جہل فنا ہو جاتا ہے، اور جب سے فنا ہوتا ہے تو وہ غفلت کے ذکر میں باقی ہوتا ہے۔ یہ بیان مذموم قبیح اوصاف کے دور کرنے اور محمود و پسندیدہ اوصاف کے قائم کرنے میں ہے، لیکن خواص اہل طریقت کے نزدیک یہ مراد نہیں ہے۔ ان کے اشارات اصل طریقت میں علم و حال سے متعلق نہیں ہیں۔ وہ فنا و بقا کا استعمال ولایت کے درجہ کمال کے سوا نہیں کرتے۔ خواص اہل طریقت کے نزدیک فنا و بقا سے متصف وہ حضرات ہیں جو مجاہدے کی مشقت سے آزاد ہیں اور مقامات کی قید سے اور احوال کے تغیر سے نجات پا کر حصول مقصود میں فائز المرام ہو چکے ہیں۔ ان کے دیکھنے کی تمام صلاحیتیں حق تعالیٰ کے دیدار کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ان کے سننے کی تمام قوتیں کلام الہی کی سماعت کے ساتھ پیوست ہیں اور دل سے جاننے کی تمام استعداد اسرار الہی کے حصول میں منہمک ہو چکی ہیں۔ یہ صاحبان ولایت اپنے اسرار کے حصول میں خود بینی کی آفت کو دیکھ چکے ہیں۔ وہ سب سے کنارہ کش ہو کر مراد میں ہے
ان کے ارادے فنا ہو چکے ہیں۔ وہ واصل بحق ہو کر ہر دعوے سے بیراز اور ہر لحاظ سے منقطع کرامتوں سے محجوب مقامات کو دیکھنے والے ہوتے ہیں، اور عین مراد میں آفتوں کا لباس پہننے سے بے مراد ہوتے ہیں، اور ہر مشرب سے جدا ہو کر ہر مانوس شے کی انسیت سے علیحدہ ہوتے ہیں، تاکہ ہلاک ہوں تو مشاہدے میں ہلاک ہوں اور زندہ رہیں تو مشاہدے میں زندہ رہیں۔ اسی معنی میں میں کہتا ہوں کہ یعنی میں نے فنا کو اپنی خواہش ناپید کر کے فنا کیا ہے۔ ہر امر میں میری خواہش صرف تیری محبت ہے۔ بندہ جب اپنے صفات بشری کو کریدتا ہے تو وہ بقا کے تمام معنی جان لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ وجود و اوصاف کی حالت میں جب وصف کی آفتوں سے فانی ہو جاتا ہے، تب مراد کی فنا میں مراد کی بقا کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ قرب و باد بھی نہیں رہتا، نہ وحشت و انس رہتا ہے، نہ سہو و سکر، نہ فراق و وصال رہتا ہے، نہ مایوسی و خلا، نہ اسماع و آلام رہتے ہیں، نہ نقوش و رسوم۔ اسی معنی میں ایک بزرگ فرماتے ہیں، میرا مقام اور رسوم دونوں فنا ہو گئے، اب نزدیکی اور دوری کچھ نہیں رہی۔ جب یہ مجھ سے فنا ہو گئے تب میرے لیے ہدایت کی راہ کھلی۔ اب راہ حق کا ظہور بالقصد فنا کے بعد ہے۔ در حقیقت اشیاء کی فنا ان کی آفتوں کو دیکھے بغیر اور ان کی خواہش کی نفی کے بغیر درست نہیں ہو سکتی۔ جب یہ خیال ہے کہ اشیاء کی فنا اس چیز کے حجاب میں ہونے کے بغیر درست نہیں، وہ غلطی پر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی کسی چیز کو دوست رکھے اور کہے کہ میں اس کے ساتھ باقی ہوں، یا یہ کہ وہ کسی چیز سے دشمنی رکھے اور یہ کہے کہ میں اس کے ساتھ فانی ہوں، کیونکہ یہ دونوں صفتیں طالب کی ہیں۔ فنا میں محبت و عداوت نہیں ہے، اور نہ بقا میں جمع و تفرقہ کی رویت۔ ایک گروہ کو اس معنی میں غلطی لاحق ہو گئی۔ ان کا گمان ہے کہ ذات کے گم ہونے اور وجود کو ناپید کرنے کا نام فنا ہے، اور بقا یہ ہے کہ بندے کے ساتھ حق کی بقا مل جائے۔ یہ دونوں صورتیں محال ہیں۔ میں نے غیر منقسم ملک ہندوستان میں ایک شخص کو دیکھا جو تفسیر و تذکیر اور علم و فہم کا مدعی تھا۔ اس معنی میں اس نے مناظرہ کیا۔ جب میں نے اس سے گفتگو کی تو پتہ چلا کہ وہ نہ تو فنا کو جانتا ہے اور نہ بقا کو، قدم و حدوث کے فرق کو بھی نہیں جانتا۔ ایسے جاہل قسم کے لوگ بہت ہیں جو فنائے کلیت کو جائز جانتے ہیں، حالانکہ یہ کھلی ہوئی ہٹ دھرمی اور مقابرہ ہے۔ کسی چیز کے اجزائے ترکیبی کی فنا اور اس سے ان اجزاء کا انفاق قطعاً جائز ہی نہیں۔ میں ان جاہل غلط کاروں سے پوچھتا ہوں کہ ایسی فنا سے تمہارا مدعا کیا ہے؟ اگر یہ کہو کہ ذات فنا مقصود ہے تو یہ محال ہے، اور اگر یہ کہو کہ وصف کی فنا مراد ہے تو اسے ہم جائز رکھتے ہیں، کیونکہ فنا ایک علیحدہ صفت اور بقا ایک علیحدہ صفت۔ بندہ ان دونوں صفات سے متصف ہوگا، اور یہ محال ہے کہ کوئی شخص اپنے سوا کسی دوسرے کی صفت سے قائم ہو۔ نستوریوں کا مذہب جو رومی نصرانیوں کا ہے، یہ ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہما مجاہدے کے ذریعے تمام ناسوتی صفات کو فنا کر کے لاہوتی بقا کے ساتھ قائم ہو گئیں، اور انہوں نے ایسی بقا پائی ہے کہ معبود کی بقا کے ساتھ باقی ہو گئیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا نتیجہ اور ثمر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عناصر ترکیبی کی بنیاد انسانی عناصر نہیں کہ انسان کے ساتھ بقا پائیں، ان کا تحقق بقائے الوہیت کے ساتھ ہوا ہے، لہٰذا وہ اور ان کی والدہ مریم اور اللہ تعالیٰ ایک ہی بقا کے ساتھ باقی ہیں، جو کہ قدیم ہے اور حق تعالیٰ کی صفت ہے، معاذ اللہ۔ یہ سب باتیں ان حشویوں کے قول کے موافق ہیں جو مجسمہ و مشبہ کی قائل ہیں، اور حق تعالیٰ کو محل حوادث کہتے ہیں، اور قدیم کے لیے صفت حدوث جائز مانتے ہیں، معاذ اللہ۔ میں ان سب کے جواب میں کہتا ہوں کہ کیا محدث قدم کا محل ہوتا ہے؟ کیا قدیم کے لیے حدوث کی صفت ہو سکتی ہے، اور کیا حادث کے لیے قدیم صفت بن سکتی ہے؟ اس کا جائز رکھنا داہریوں کا مذہب ہے۔ وہ حدوث عالم کی دلیل کو باطل کرتے ہیں، اور اس سے مصنوع اور صانع دونوں کو قدیم کہنا چاہتے ہیں، یا دونوں کو حادث یعنی مخلوق کا ترکیب و امتزاج، نہ مخلوق یعنی خدا کے ساتھ اور نہ مخلوق خدا کا حلول مخلوق کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں۔
ایسی خرابی و بدنصیبی انہی کو سزاوار ہو، کیونکہ وہ قدیم کو محل حوادث یا حوادث کو محل قدیم کہتے ہیں۔ لہٰذا مصنوع اور صانع دونوں کو ہی قدیم کہنا چاہیے، اور جب دلیل سے یہ ثابت ہے کہ مصنوع حادث ہے تو لا محالہ صانع کو بھی محدث ہی کہنا چاہیے، کیونکہ کسی چیز کا محل اس چیز کے عین کی مانند ہوتا ہے۔ جب محل حادث ہے تو چاہیے کہ حال بھی حادث ہو، لہٰذا ان سب باتوں سے لازم آتا ہے کہ محدث کو قدیم کہیں یا قدیم کو محدث، حالانکہ یہ دونوں ضلالت و گمراہی ہیں۔ خلاصہ یہ، جو چیز کسی دوسرے کے ساتھ متصل و متحد اور ممتزج ہو، ان دونوں کا حکم یکساں ہوتا ہے، لہٰذا ہماری بقا ہماری صفت ہے اور ہماری فنا ہماری صفت، اور ہمارے اوصاف کی خصوصیت میں ہماری فنا ہماری بقا کی مانند اور ہماری بقا ہماری فنا کی مانند ہے، اور ہماری فنا ایسی صفت ہے جو ہماری بقا کے ساتھ ایک اور صفت ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی فنا سے یہ مراد لے کہ بقا کا اس سے کوئی تعلق نہیں تو یہ جائز ہے، اور اگر بقا سے یہ مراد لے کہ فنا کا اس سے کوئی تعلق نہیں تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ اس کی مراد اس فنا سے غیر کے ذکر کی فنا ہے اور بقا سے حق تعالیٰ کے ذکر کی بقا ہے۔ جو اپنی مراد سے فانی ہو گیا وہ مراد حق سے باقی ہو گیا، اس لیے کہ بندے کی مراد فانی ہے اور حق تعالیٰ کی مراد باقی ہے۔ جب تم اپنی مراد سے وابستہ ہو گئے تو تمہاری مراد فانی ہو گئی اور فنا کے ساتھ اس کا قیام ہوگا۔ پھر جب حق تعالیٰ کی مراد کے ساتھ متصف باقی ہو گئے تو حق کی مراد کے ساتھ باقی رہو گے اور بقا کے ساتھ باقی ہو گئے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جو چیز آگ کے غلبہ میں ہوگی اس کے غلبہ کی وجہ سے اس میں بھی وہی صفت پیدا ہو جاتی جو آگ کی ہے، تو جب آگ کا غلبہ اس چیز کی صفت کو دوسری صفت کے ساتھ بدل دیتا ہے تو حق تعالیٰ کے ارادہ کا غلبہ آگ کے غلبہ سے بدرجہ اولا بہتر ہے۔ لیکن آگ کا یہ تصرف لوہے کے وصف میں ہے، نہ کہ لوہے کی ذات میں، کیونکہ لوہا ہرگز آگ نہیں بن جاتا۔ واللہ عالم۔ فنا و بقا میں مشائخ کے رموز و لطائف۔ فنا و بقا کی تعریف میں ہر بزرگ نے لطائف و رموز بیان کیے ہیں، چنانچہ صاحب مذہب حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فنا یہ ہے کہ بندہ اپنی بندگی کی دید سے فانی ہو، اور بقا یہ ہے کہ بندہ مشاہدہ الہی سے باقی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ افعال بندگی کی رویت میں آفت ہے، اور بندگی کی حقیقت سے وہ اس وقت روشناس ہوتا ہے جب وہ اپنے افعال کو نہ دیکھے، اور ان افعال کو دیکھنے سے وہ فانی ہو اور فضل الہی کی دید سے باقی ہو، تاکہ اس کے معاملہ کی نسبت حق کے ساتھ وابستہ ہو، نہ کہ اس کے ساتھ، کیونکہ بندہ کے ساتھ جب تک ان افعال کا تعلق رہے گا اس وقت تک وہ ناقص رہے گا، اور جب حق تعالیٰ کے ساتھ اس کی نسبت ہو جائے گی تو وہ پورے طور پر کامل ہو جائے گا۔ لہٰذا جب بندہ اپنے متعلقات سے فانی ہو جاتا ہے تب کمال الہی سے باقی ہو جاتا ہے۔ حضرت یعقوب نہرجوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندگی کی صحت و درستگی فنا و بقا میں ہے، کیونکہ جب تک بندہ اپنے ہر تعلق و نسبت سے بیزاری نہ کرے خلوص کے ساتھ خدمت الہی کے لائق نہیں بنتا، لہٰذا انسان کا اپنے تعلق سے بیزاری کرنا فنا ہے اور بندگی میں خلوص کا ہونا بقا ہے۔ حضرت ابراہیم شیبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص وحدانیت اور بندگی کی درستگی پر منحصر ہے، اور جو اس کے ماں سوا ہے وہ غلط اور بے دینی ہے۔ مطلب یہ کہ فنا و بقا کے علم کا قاعدہ اخلاص و وحدانیت پر ہے، کیونکہ جب بندہ حق تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو حکم الہی میں مغلوب و مجبور دیکھتا ہے، اور جو مغلوب ہوتا ہے وہ غالب کے غلبہ میں فانی ہوتا ہے۔ جس وقت اس کی فنا درست ہو جاتی ہے اور اپنے عجز کا اقرار کرتا ہے تب وہ بجز بندگی کے کچھ نہیں دیکھتا اور اپنی تمام صلاحیتیں بارگاہ الہی میں گم کر دیتا ہے۔ جو کوئی فنا و بقا کی اس کی سوا تعریف کرتا ہے اور وہ فنا کو ذات کی فنا اور بقا کو بقائے حق سے تعبیر کرتا ہے وہ زندیق ہے۔ یہ مذہب تو نصارہ کا ہے۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام اقوال با اعتبار معنی قریب ہیں، اگرچہ عبارات مختلف ہیں۔ ان سب کی حقیقت یہ ہے کہ بندے کے لیے فنا جلال حق کی دید
اور اس کی عظمت کا کشف و مشاہدہ دل سے تعلق رکھتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے جلال کے غلبہ میں اس کے دل سے دنیا و آخرت فراموش ہو جاتی ہے، اور اس کی ہمت کی نظر میں احوال و مقام حقیر معلوم ہونے لگتے ہیں، اور اس کی حالت میں ظہور و کرامت پراگندہ اور عقل و نفس سے فانی ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ فنا سے بھی فانی ہو جاتا ہے، اور عین فنا میں گم ہو کر اس کی زبان حق کے ساتھ گویا ہو جاتی ہے، اور اس کے دل میں خشیت اور جسم میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، جس طرح کے ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام کے صلب سے ذریت کے اخراج کے وقت بندگی کے اقرار میں آفت شامل نہ تھی۔ ایک بزرگ اس مفہوم کو اس طرح ادا کرتے ہیں: اگر مجھے تجھ تک پہنچنے کی راہ معلوم ہوتی تو میں سب سے اپنے آپ کو فنا کر دیتا اور تیری یاد میں روتا رہتا۔ اور ایک بزرگ یوں فرماتے ہیں کہ یعنی میری فنا میں اپنی فنا کی فنا ہے، اور خودی کو فنا کرنے میں تیرا پانا ہے، لہٰذا میں نے اپنے نام و جتم کی آسائشوں کو مٹا دیا ہے۔ اگر تو نے مجھ سے کچھ پوچھا تو میں یہی کہوں گا، تو ہی علیم ہے۔ فقر و تصوف کی فنا و بقا کے احکام اور اس کا بیان یہ تھا جسے اختصار کے ساتھ بیان کر دیا۔ اس کتاب میں جہاں بھی فنا و بقا کا ذکر ہے، اس سے یہی مراد ہے، اور یہ قاعدہ خزازیوں کے مذہب کا ہے، اور تمام مشائخ اسی اصل پر گامزن ہیں۔ اس جماعت کا عام مقولہ ہے کہ جو جدائی دلیل وصال ہو وہ بے اصل نہیں ہوتی۔ واللہ عالم۔ فرقہ خفیفیہ۔ خفیفیہ فرقے کے پیشوا حضرت ابو عبداللہ محمد بن خفیف شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو اکابر سادات مشائخ میں مقبول و محبوب تھے، اور اپنے زمانہ میں ظاہری و باطنی علوم کے ماہر تھے۔ طریقت کے علوم و فنون میں ان کی تصانیف مشہور ہیں۔ آپ کے فضائل و مناقب بے حد و شمار ہیں۔ آپ مقبول زمانہ، عزیز نفس اور پاکیزہ صفات تھے۔ نفسانی خواہشوں کی پیروی سے کنارہ کش تھے۔ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے 400 نکاح کیے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جس وقت انہوں نے توبہ کی تو شیراز کے تمام لوگ آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے۔ جب آپ کا حال عرفہ والا ہوا تو شاہی خاندان اور رئیسوں کی لڑکیوں نے حصول برکت کی خاطر آپ سے نکاح کی استدعا کی۔ آپ ان سے نکاح کرتے اور دخول سے پہلے باکرہ حالت میں طلاق دے دیا کرتے تھے۔ البتہ 40 بیبیاں ایسی خوش نصیب تھیں جنہوں نے 1 2 2 3 3 راتیں گزاریں۔ ان میں سے صرف ایک بیوی 40 سال تک ان کی صحبت میں رہی، وہ ایک وزیر کی لڑکی تھی۔ حضرت ابو الحسن علی بن بکران شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ان کے زمانہ حکومت میں عورتوں کی ایک جماعت اس پر متفق تھی کہ اس شخص سے خلوت میں کوئی خاص شہوانی جذبات نہیں دیکھے گئے۔ ہر ایک کے دل میں قسم قسم کے وسوسے پیدا ہوتے اور حیرت و تعجب کا اظہار کرتی تھیں۔ اس سے قبل سب یہ جانتے تھے کہ وہ شہوت میں خاص مزاج رکھتے ہیں، اور سب یہی کہتے تھے کہ ان کی صحبت کا راز وزیر زادی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، کیونکہ ان کی صحبت میں وہی سالہ سال رہی ہیں اور ان کی چہیتی بیوی ہیں۔ حضرت ابو الحسن فرماتے ہیں کہ ہم نے 2 آدمیوں کو منتخب کر کے وزیر زادی کے پاس بھیجا۔ انہوں نے ان سے پوچھا، شیخ کو تم سے بڑی محبت رہی ہے، اس لیے ہمیں ان کی صحبت کی کوئی خاص بات بتاؤ۔ وزیر زادی نے کہا، جس دن میں ان کے نکاح میں آئی اس وقت کسی نے مجھ سے کہا کہ آج شیخ تمہارے پاس رہیں گے۔ میں نے عمدہ قسم کا کھانا تیار کیا اور خود کو خوب سنوارا۔ جب وہ میرے پاس تشریف لائے تو میں نے کھانا لا کے آگے رکھ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میری طرف کچھ دیر غور سے دیکھا، پھر کھانے کی طرف کچھ دیر نظریں جمائیں، بعد ازاں میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی آستین میں لے گئے۔ میں نے سینہ سے لے کر ناف تک 15 گرہیں پڑی ہوئی پائیں۔ انہوں نے فرمایا، اے وزیر کی دختر، پوچھو یہ گرہیں کیسی ہیں؟ میرے دریافت کرنے پر فرمایا، یہ سب سوزش اور صبر کی شدت سے پڑی ہوئی گرہیں ہیں، کیونکہ میں نے ہمیشہ ایسے خوبصورت و حسین چہروں اور ایسے لذیذ خوشبودار کھانوں پر صبر کیا ہے۔ یہ فرما کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب سے بڑا معاملہ جو میرے ساتھ ان کا ہوا وہ یہی تھا۔ تصوف میں ان کے مذہب کی خصوصیت غیبیت اور حضور ہیں، جس کو عبارت میں بیان نہیں کیا جا سکتا، تاہم مقدور بھر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔
غیبیت اور حضور۔ غیبیت و حضور ایسی دو عبارتیں اور کلمے ہیں جو مقصود کے عین مفہوم کو بیان کرتے ہیں، عکس و سایہ کی مانند ہیں، گویا لفظوں میں ان کے مقصود کا حقیقی مفہوم ادا کرنا ممکن ہے۔ یہ دو لفظ ایک دوسرے کی ضد ہیں جو ارباب زبان اور اہل معانی کے درمیان بکثرت مستعمل ہیں۔ لہٰذا حضور سے مراد حضور قلب ہے جو یقینی ولایت کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کے لیے غیبی حکم عینی حکم کی مانند ہو جائے، اور غیب سے مراد ما سوا اللہ سے دل کا غائب ہونا، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ سے بھی غائب ہو کر اپنی غیبیت سے بھی غائب ہو جائے اور اپنی غیبیت کو بھی وہ خود نہ دیکھ سکے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ رسمی حکموں سے بھی کنارہ کش ہو کر جس طرح نبی ارتکاب حرام سے معصوم ہوتا ہے، لہٰذا اپنے سے غیبیت حق سے حضور ہے اور حق سے حضوری اپنے سے غیبیت ہے۔ چنانچہ جو اپنے سے غائب ہو گیا وہ حق تعالیٰ کے حضور پہنچ گیا، اور جو حق تعالیٰ میں حاضر ہو گیا وہ اپنے آپ سے غائب ہو گیا، کیونکہ دل کا مالک حق تعالیٰ ہے۔ جب کسی جذبہ حق سے طالب کا دل مغلوب ہو جائے تو اس کے نزدیک دل کی غیبیت حضور کی مثل ہو جاتی ہے، اور اس وقت دل سے شرکت و قسمت اٹھ جاتی ہے اور اپنے سے بھی نسبت منقطع ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے دل کا تو ہی بلا شریک مالک ہے، اب وہ کیسے تقسیم ہو؟ جب دل کا مالک اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں رہتا تو اس وقت وہ خواہ عائب ہو یا حاضر اس کے قبضہ و تصرف میں ہوتا ہے، اور نظری حکم میں عین کے ساتھ ہوتا ہے۔ تمام ارباب طریقت کی دلیل یہی سلوک ہے۔ البتہ مشائخ کو جو اختلاف ہے وہ اس میں ہے کہ ایک گروہ حضور کو غیبیت پر مقدم رکھتا ہے اور دوسرا گروہ غیبیت کو حضور پر ترجیح دیتا ہے، جیسا کہ سکر و سہو میں ہم نے بیان کیا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ سہو و سکر صفات بشریہ کے باقی رہنے کی نشاندہی کرتے ہیں اور غیبیت و حضور ان کے فنا ہونے کا پتہ دیتے ہیں، لہٰذا میدان تحقیق میں اس کا بڑا اعزاز ہے۔ اور جو مشائخ غیبیت کو حضور پر مقدم رکھتے ہیں ان میں حضرت ابن عطا، حسین بن منصور، ابو بکر شبلی، پندار بن حسین اور سمنون محب رحمہ اللہ ہے۔ اہل عراق کی ایک جماعت کہتی ہے کہ راہ حق میں سب سے بڑا حجاب تو خود ہے۔ جب تو نے اپنے آپ کو غائب کر لیا تو تجھ سے تیری ہستی کو برقرار و ثابت رکھنے والی تمام آفتیں فنا ہو جاتی ہیں اور زمانہ کے قاعدے بدل جاتے ہیں۔ مریدوں کے تمام مقامات تیرے لیے حجاب، طالبوں کے تمام احوال تیری آفت گاہ بن جاتے ہیں۔ اسرار زمانہ نابود ہو گئے، ارادہ کو قائم رکھنے والی چیزیں ذلیل ہو جاتی ہیں، اپنے وجود اور غیر اللہ کے وجود کو دیکھنے سے آنکھیں جل جاتی ہیں، اور بشری اوصاف اپنی جگہ قربت کی آگ سے خود بخود نیست و نابود ہو جاتے ہیں، اور ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس غیبیت کی حالت میں تجھے آدم کی پیٹھ سے نکالا اور اپنا کلام عزیز تجھے سنایا، پھر خلت توحید اور مشاہدے کے لباس سے تجھے سرفراز فرمایا۔ جب تک تو اپنے سے غائب رہے گا بارگاہ حق میں بے حجاب حاضر رہے گا، اور جب تک اپنی صفات کے ساتھ حاضر رہے گا تو قربت حق سے غائب رہے گا۔ تیری ہلاکت تیرے بشری صفات کی حاضری میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا یہی مطلب ہے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ الانعام آیت 6۔ یقیناً تم ہمارے حضور اکیلے آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا۔ حضرت محاسبی، حضرت جنید بغدادی، سہیل بن عبداللہ تستری، ابو حفص حداد، ابو حمدون قصار، ابو محمد جریری صاحب مذہب حضرمی اور محمد بن حفیف رحمہ اللہ کے علاوہ ایک اور جماعت کا مذہب یہ ہے کہ حضور غیبیت سے مقدم ہے، اس لیے کہ تمام خوبیاں حضور میں حاصل ہوتی ہیں، اور اپنے سے غیبیت تو حضور حق کا راستہ ہے۔ جب حضور حق حاصل ہو گیا تو پہنچنے کا راستہ تو آفت ہے، لہٰذا جو شخص اپنے سے غائب ہو گیا یقیناً وہ بارگاہ حق میں حاضر ہو گیا۔ غیبت کا فائدہ تو حضور ہے، بے حضور غیبت دیوانگی اور مغلوبیت ہے۔ مناسب یہی ہے کہ تارک غفلت ہو جاؤ تاکہ غیبیت کا جو مقصود ہے یعنی حضور وہ حاصل ہو جائے۔
جس وقت مقصود حاصل ہو جاتا ہے اس وقت علت ساقط ہو جاتی ہے۔ اسی معنی میں یہ شعر ہے، غائب وہ نہیں جو شہروں سے غائب ہے، بلکہ غائب وہ ہے جو مقصود و مراد سے غائب ہے۔ وہ حاضر نہیں جس کی مراد موجود نہ ہو، بلکہ وہ حاضر ہے جس کی قلبی خواہشیں کچھ نہ ہوں، یہاں تک کہ وہ مراد سے مالا مال ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بستی و شہر سے غائب ہے وہ دراصل غائب نہیں ہے، بلکہ وہ غائب ہے جو اپنے ہر ارادہ سے غائب ہو، حتیٰ کہ حق تعالیٰ کے ارادہ ہی اس کا ارادہ بن جائے۔ اور جس میں چیزوں کا ارادہ نہ ہو اسے حاضر نہیں کہتے، بلکہ حاضر وہ ہے جس کے دل میں رعنائی اور دل پسندی نہ ہو، اور اس میں دنیاوی و آخرت کی فکر نہ رہے، اور خواہش سے اسے راحت نہ ہو۔ اسی معنی میں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کا حال یہ نہ ہو کہ وہ اپنے سے اور نفسانی خواہشوں سے انسان اور عزیزوں سے فانی ہو، وہ گویا نفسانی خواہشوں کے حصول اور نیک انجام کی تمنا میں مراتب کے درمیان ٹھہرا ہوا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے ارادہ سے گیا۔ دروازہ پر پہنچ کر اس نے دستک دی۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کون ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ جواب دیا کہ حضرت بایزید کی زیارت کو آیا ہوں۔ پوچھا، بایزید کون ہے؟ کہاں ہے اور وہ کیا ہے؟ میں مدت سے بایزید کو تلاش کر رہا ہوں مگر وہ نہیں ملتا۔ جب مرید نے واپس ہو کر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا، میرا بھائی بایزید بسطامی تو خدا کی طرف جانے والوں میں جا ملا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر ایک شخص نے درخواست کی کہ تھوڑی دیر میرے پاس رہ کر کچھ باتیں کر لیجئے، مجھے آپ سے کچھ عرض کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے جوان مرد، تم مجھ سے وہ چاہتے ہو جسے عرصہ سے میں خود چاہتا ہوں۔ برسوں سے اسی تمنا میں ہوں کہ ایک لمحہ کے لیے اپنے آپ میں موجود ہو جاؤں، لیکن اب تک ایسا وقت نہیں آیا۔ پھر ہمیں بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں؟ اس سے معلوم ہوا کہ غیبیت میں حجاب کی وحشت ہے اور حضور میں مشاہدے کی راحت۔ تمام احوال میں مشاہدہ حجاب کی مانند نہیں ہوتا۔ اسی معنی میں حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت کے چاند سے ہجرت کے بادل ناپید ہو گئے اور غیبت کی تاریکی سے صبح کا تڑکا چمک اٹھا۔ غیبیت و حضور کے فرق میں مشائخ کے بکثرت لطائف، حالات اور ظاہری اقوال ہیں جن کا مفہوم باہم قریب قریب ہے، یعنی بارگاہ حق کا حضور اور اپنے سے غیبیت برابر ہے، کیونکہ اپنے سے غیبیت کا مقصود حضور ہے، اور جو اپنے سے غائب نہیں ہے وہ بارگاہ حق میں حاضر نہیں ہے، اور جو حاضر ہے وہ غائب ہے۔ جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے نزول بلا کے وقت فریاد میں اپنے آپ کو نہ دیکھا، بلکہ وہ اس حال میں اپنے آپ سے غائب تھے، اس لیے حق تعالیٰ نے ان کی عین فریاد کو صبر سے جدا نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے فریاد کی، انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین، الانبیاء آیت 83۔ اے خدا میں تکلیف میں ہوں، تو ہی بہت مہربان ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، الانبیاء آیت 84۔ ایوب صابر تھا، لہٰذا ہم نے اس کی فریاد سنی اور اس کی ہر تکلیف کو دور کر دیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ تمام زمین و آسمان والے میری پریشانی پر روتے تھے، پھر ایسا زمانہ بھی آیا کہ میں ان کی غیبیت پر روتا تھا۔ اب ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ مجھے نہ اپنی خبر ہے نہ زمین و آسمان کی۔ یہ حضور حق کے متعلق بہترین ارشاد ہے۔ یہ ہے غیبت و حضور کے معنی، جسے میں نے اختصار کے ساتھ بیان کر دیا تاکہ خفیفیوں کا مسلک معلوم ہو جائے کہ غیبیت و حضور سے ان کی کیا مراد ہے۔